الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدۃ فی عمد ممددہ صدق اللہ العظیم۔ اس سورت کا نام ہے سورۃ ہمزہ، مکی سورت ہے۔ ایک اس سورت کا رکوع ہے اور 9 اس سورت کی آیتیں ہیں۔ قرآن مجید جس ترتیب سے لکھا ہوا ہے اس ترتیب سے یہ سورت 104 نمبر پر ہے، اور قرآن مجید جس ترتیب سے نازل ہوا اس ترتیب سے اس سورت کا 32واں نمبر ہے، یعنی 31 صورتیں اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی، اس کے بعد پھر یہ سورت نازل ہوئی۔ اس سورت کا پہلے آسان سا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، بڑی خرابی ہے ہر اس شخص کے لیے جو طعنہ دینے والا اور عیب نکالنے والا ہو۔ الذی جمع مالا وعددہ، وہ کہ جس نے مال کو جمع کیا اور اس کو گن گن کے رکھا۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، خیال کرتا ہے کہ بے شک اس کا مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، وہ حطمہ میں پھینکا جائے گا۔ وما ادراک ما الحطمہ، اور فرمایا آپ کو کیا معلوم کہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی آگ ہے جو جلائی گئی ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں پر چڑھ بیٹھنے والی ہے۔ انہا علیہم مؤصدہ، بے شک وہ ان پر بند کر دی جائے گی۔ فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں کے اندر۔ یہ تو اس سورت کا مختصر سا ترجمہ۔ اس سورت کے شروع میں پہلی آیت میں ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ، خرابی ہے ہر اس آدمی کے لیے جو طعنہ دینے والا، عیب نکالنے والا ہو۔ یہ جو 2 لفظ ہیں ہمزہ اور لمزہ، اس پر مفسرین کرام نے بہت کچھ لکھا ہے۔ سب کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ دونوں کلمے ہمزہ اور لمزہ، دونوں کلمے عیب لگانے، کسی کی غیبت کرنے، کسی کو طعنہ دینے، یا کسی کی اس کے سامنے برائی کرنا یا پیٹھ پیچھے برائی کرنا، سب کو یہ شامل ہے۔ دوسرے نمبر پر زبان سے کسی کی برائی کرنا، ہاتھوں سے کسی کو تکلیف دینا، سر سے کسی کو تکلیف دینا، یا اشاروں سے، بعض دفعہ بھووں کے اشارے سے کسی کو تکلیف دینا، یا کسی کا مذاق اڑانا، کسی پہ ہنسنا، یہ ساری چیزیں ان 2 کلمے یہ سب کو یہ شامل ہے۔ ہمزہ اور لمزہ، خلاصہ ان کا سب کا یہی ہے۔ فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، خرابی ہے ہر اس آدمی کے لیے، ہمزہ جو طعنہ دینے والا ہے، لمزہ جو عیب کسی کے چننے والا، عیب تلاش کرنے والا ہے۔ ان آیات کا ویسے سبب نزول میں کچھ باتیں ہیں۔ کسی نے کہا اخنس بن شریک ایک کافر تھا، اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی،
وہ لوگوں کو طعنے دیتا تھا۔ کسی نے ولید بن مغیرہ کے متعلق بھی لکھا ہے، کسی نے ابی بن خلف ایک کافر تھا اس کے بارے میں، کسی نے جمیل بن عامر تھا اس کے بارے میں بھی لکھا ہے۔ ان آیات کا سبب نزول جو بھی ہو لیکن مفہوم سب کو عام ہے، یعنی چونکہ قیامت قرآن مجید قیامت تک سب انسانوں کے لیے ہے، سارے مسلمانوں کے لیے ہے، مفہوم اس کا عام ہے۔ آگے جو لوگ بھی غیبت کرتے ہیں، عیب لگاتے ہیں، بد زبانی کرتے ہیں یا اشارے سے کسی کو تکلیف دیتے ہیں، وہ اپنی جانوں کو گویا ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ قرآن مجید میں ان لوگوں کے لیے فرمایا ویل، یعنی بڑی ہلاکت ہے، بڑی خرابی ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو اپنی زندگی کی کوئی قدر و قیمت نہیں جانتے، دوسروں کے عیبوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، دوسروں کی غیبت کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، تہمتیں باندھنے میں پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اپنی کوئی فکر نہیں ہے کہ اپنے وقت کو جو دوسروں کے عیب ڈھونڈنے میں وقت لگا رہے ہیں وہی اللہ کے ذکر میں وقت خرچ کر دیں۔ جو اس طرح کے کام کر رہے ہیں گویا اپنی جان کو پھر وہ ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشکوٰۃ شریف میں حدیث ہے، لا يدخل الجنت قطات، آپ نے فرمایا چغل خور آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے سب سے اچھے بندے وہ ہیں کہ جب انہیں دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے، اور اللہ کے بدترین بندے وہ ہیں جو چغلی کرتے پھرتے ہیں، دوستوں کے درمیان برائی ڈالتے ہیں، جو لوگ برائیوں سے بری ہیں انہیں مصیبت میں ڈالنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طعنہ دینے والا اور لعنت کرنے والا اور فحش کلام گندی باتیں کرنے والا اور فحش کام میں لگنے والا، آپ نے فرمایا وہ مومن نہیں ہے۔ کتنی بڑی سخت بات ہے، کتنی گویا کہ ایک وعید ہے ایسا آدمی جو ان کاموں میں ملوث ہو اس آدمی کے لیے۔ اور ایک تو ہے طعنہ دینا، دوسرا غیبت کرنا۔ غیبت بہت بڑا گناہ ہے، مشہور حدیث ہے الغیبۃ اشد من الزنا، زنا سے زیادہ سخت ہے۔ زنا اپنی جگہ ایک بہت بڑا گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی وہ اسباب اختیار نہ کرو جس سے تم زنا کے قریب ہوتے ہو۔ لیکن غیبت کو اس سے بھی زیادہ سخت فرمایا، زنا اتنا بڑا گناہ اس کے قریب بھی نہ جاؤ، اس سے زیادہ سخت غیبت کو کہا گیا، تو غیبت کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا اتدرون ما الغیبہ، تم جانتے ہو غیبت کسے کہتے ہیں؟ تو عرض کیا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے بھائی کا ایسے انداز میں ذکر کرنا، بھائی سے مراد مسلمان بھائی ہے، اپنے بھائی کا ایسے انداز میں ذکر کرنا جسے وہ پسند نہ کرے، یہ غیبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اگر وہ چیز اس میں موجود ہو، آپ نے فرمایا اگر اس میں وہ موجود ہے پھر تو یہ غیبت ہے، اگر اس میں وہ بات نہیں ہے جو تم اس کے بارے میں کہہ رہے ہو پھر وہ اس پر بہتان ہے۔ غیبت بھی گناہ ہے اور بہتان باندھنا یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ تو جس آدمی میں یہ دو گناہ، کون سے؟ کسی کو طعنہ دینا اور کسی کی پیٹھ پیچھے برائی بیان کرنا یعنی غیبت کرنا، فرمایا ویل، ہر ایسے آدمی کے لیے خرابی ہے، بڑی ہلاکت ہے۔ آگے فرمایا الذی جمع مالا وعددہ، دوسری آیت، جو آدمی دنیا سے محبت کرتا ہے
دنیا سے محبت کی ایک علامت یہ ہے الذی جمع مالا وعددا، کہ وہ بندہ مال کو جمع کرتا ہے پھر اس کو گن گن کے رکھتا ہے۔ یہ مال سے زیادہ محبت کی زیادہ نشانی ہے۔ یعنی ایک تو تانا دینا کسی کو، کسی کی غیبت کرنا، پھر ادھر کیا کرنا، مال سے محبت بھی کرنا، اور مال کی محبت میں اتنا آگے نکل گیا کہ بار بار مال کو کیا کرتا ہے، گن گن کے رکھتا ہے۔ اور یہ جو فرمایا الذی جمع مال، کہ مال کو جمع کرتا ہے، جمع کرنے کے مفہوم میں یہ سب کچھ داخل ہے کہ نہ وہ حلال کو دیکھتا ہے نہ حرام کو دیکھتا ہے، کہ حلال آ رہا ہے آ جائے، حرام طریقے سے آتا ہے آ جائے، بس میری غرض یہ ہے کہ مال جمع ہو۔ الذی جمع مال، وہ آدمی مال کے جمع کرنے میں لگا ہوا ہے۔ اب بعض دفعہ لوگوں کا حق مار کے مال وصول کرتے ہیں، کسی کے فرائض میں، واجبات میں، ان میں کمی کر کے، ان کسی کے حقوق ضائع کر کے مال کو غصب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا الذی جمع مالا وعددا، وہ شخص کہ جس نے مال کو جمع کیا اور اس کو پھر گن گن کے رکھا، یہ بھی اس آدمی کی گویا دنیا سے محبت کی انتہا کی علامت ہے۔ اب جو آدمی مال کو گن گن کے رکھتا ہے، جمع کرتا ہے، اس کو بار بار گنتا رہتا ہے، فرمایا یحسب ان مالہ اخلدا، ان لوگوں کا کیا خیال ہے کہ یہ مال ان کے پاس ہمیشہ رہے گا؟ یہ شخص دنیا میں نہ خود ہمیشہ رہنا ہے نہ اس کا مال اس کے پاس ہمیشہ رہنا ہے۔ صرف دنیا میں انسان آیا اس لیے ہے کہ اللہ کی عبادت کرے، ہاں اتنا مال جو اس کے لیے کفایت کر جائے اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مال زیادہ دے دیا، مال کی دل میں محبت نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں، لیکن یہ اس آدمی کے متعلق فرمایا جو مال کی محبت دل میں رکھتا ہے، اور مال کی محبت جس کے دل میں ہو وہ آدمی کو آخرت سے غافل کر دیتی ہے۔ ایسے آدمی کے دل میں پھر آخرت کا خیال نہیں رہتا، وہ دنیا 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 اسی کی مال اور محبت میں پھرتا رہتا ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدا، فرمایا کیا سمجھتا ہے کہ مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا؟ انسان تو نے خود بھی ہمیشہ نہیں رہنا، یہ مال بھی تیرے پاس ہمیشہ نہیں رہے گا۔ آگے فرمایا کلا لینبذن فی الحطمہ، کلا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، یہ مال اس کے پاس ہمیشہ نہیں رہے گا، یہ شخص بھی خود ہمیشہ نہیں رہے گا۔ اور اسی پر بس نہیں، صرف دنیا میں جان اور مال ہلاک ہوں گے، بلکہ اس سے آگے اور زیادہ مصیبت ہے۔ ینبذن فی الحطمہ، فرمایا اس کو دوزخ میں ڈالا جائے گا، حطمہ میں داخل کیا جائے گا۔ اب یہ حطمہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حطمہ، بعض نے لکھا اس کا ترجمہ روندنے والی، کہ وہ ایسی آگ ہوگی جو انسان کو چور چور کر دے گی۔ یعنی جب اس آگ میں انسان کو ڈالا جائے گا، جہنم میں جو حطمہ ہے، بعض نے اس کا ترجمہ تو لکھا کہ کسی چیز کو نا جیسے کوٹ کر اس کو بھوسا بنا کے رکھ دیا جاتا ہے، اس کا حطمہ کا یہی ترجمہ کیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وما ادراک ما الحطمہ، آپ کو کیا معلوم حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، فرمایا وہ اللہ کی آگ ہے جو جلائی گئی ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں پر چڑھ جائے گی، یعنی سارے جسم کو جلا کے رکھ دے گی، سارے جسم کو جلائے گی، پھر جلانے کے بعد انسان کے دلوں پہ چڑھ جائے گی۔ دنیا میں جب کسی انسان کا جسم جلنے لگے تو آدمی مر جاتا ہے، لیکن جہنم میں آدمی مرے گا نہیں، کھال جلتی چلی جائے گی اور وہ آگ دلوں تک پہنچ جائے گی۔
ایک جگہ قرآن مجید میں ہے 5ویں پارے میں کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، کہ جس وقت جہنمیوں کی کھال جلے گی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم پھر پہلی کھال کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے، دوسرا اور چمڑا آ جائے گا اس پر، کیوں؟ لیذوقوا العذاب، تاکہ یہ عذاب کو چکھتے رہیں، اس کو بھگتیں۔ اب ایک انسان اگر آگ جل جائے، اگر جسم جل جائے، جلنے کے بعد دنیا میں جب ایک دفعہ جل گیا تو پھر تو تکلیف نہیں ہوگی، وہ تو جل کے راکھ ہو گیا، لیکن جہنم میں جیسے ہی چمڑا جلے گا، کھال جلے گی، پھر اس کی جگہ اور دے دی جائے گی، پھر اس کو تکلیف دی جائے گی، پھر اور دے دی جائے گی، پھر اس کو تکلیف دی جائے گی، پھر اس کو جلایا جائے گا۔ لیکن یہ آگ جس کے بارے میں حطمہ فرمایا نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، فرمایا جو دلوں پہ چڑھ جائے گی، یعنی جسم کو جلانے کے بعد دل تک پہنچ کے اس پہ چڑھ جائے گی، اور وہاں تو مرنا بھی نہیں ہوگا جہنم میں، لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ اس میں زندگی نہ موت، یعنی وہ کیا زندگی ہے جس میں انسان تکلیف میں رہے۔ آگے فرمایا انہا علیہم مؤصدہ، بے شک وہ آگ ان پر بند کی ہوئی ہوگی، یعنی دوزخ کے اندر ہوں گے یہ لوگ، باہر سے دروازے بند کر دیے جائیں گے، فی عمد ممددہ، ایسے ستونوں میں بند ہوں گے جو لمبے لمبے بنائے گئے ہوں گے، لمبے ستون ہوں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا یہ مطلب بیان کیا کہ ان لوگوں کو ستونوں کے اندر داخل کر دیا جائے گا جو جہنمی ہوں گے، یعنی ستونوں کے ذریعہ دوزخ کے دروازے پھر بند کر دیے جائیں گے۔ اور فرمایا فی عمد ممددہ، بعض نے اس کے متعلق لکھا ہے کہ اس سے مراد وہ طوق ہیں جو دوزخیوں کے گلے میں ڈال دیے جائیں گے، اور ایک مطلب یہ بھی ہے دوزخی آگ کے بڑے بڑے شعلوں کے اندر ہوں گے جو ستونوں کی طرح لمبے لمبے ہوں گے، ان کو اس کے اندر قید کر دیا جائے گا۔ فرمایا نار اللہ الموقدہ، یہ جو لفظ ہے، یہ جو جملہ ہے کہ وہ اللہ، وہ ایک آگ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ آگ ہوگی۔ اس کے متعلق ہے دوزخ کی آگ دوزخیوں کے داخل ہونے سے پہلے ہی جلا دی جائے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ دنیا میں جیسے لوگ پہلے کیا کرتے ہیں، پہلے ایندھن تیار کرتے ہیں، پھر اس ایندھن میں پھر بعد میں آگ لگائی جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوزخ کی آگ کو 1000 سال تک جلایا گیا، یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی جل جل کے۔ پھر فرمایا پھر 1000 سال تک جلایا گیا، اور پھر وہ آگ سفید ہو گئی، پھر اس کو 1000 سال اور تک جلایا گیا، یہاں تک کہ وہ آگ سیاہ ہو گئی۔ لہٰذا اب وہ سیاہ ہے، اندھیری ہے، دنیا کی آگ کی طرح جہنم کی آگ نہیں ہوگی۔ وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ وہ کیسی آگ ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ تو فرمایا کہ ایسے آدمی جو کیا تانا دیتے ہیں، لوگوں میں عیب نکالتے ہیں، مال کو جمع کرتے ہیں، اس کی محبت دل میں رکھتے ہیں، اور اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مال ہمیشہ میرے پاس رہے گا، ایسے آدمیوں کے لیے ایسی آگ تیار کر رکھی گئی ہے۔ اگرچہ بظاہر سبب نزول کے اعتبار سے تو میں نے شروع میں بھی عرض کیا کہ کچھ لوگوں کے لیے، کچھ لوگوں کے متعلق مفسرین نے نام لکھے ان کے کہ ان کے بارے میں یہ نازل ہوئی، لیکن مفہوم سب کے لیے عام ہے۔ قیامت تک آنے والے سب مسلمان جس میں بھی یہ گناہ ہوں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس عذاب میں وہ پکڑا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ کہا سنا اللہ ان باتوں پہ صحیح معنی میں عمل کی توفیق بخشیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ سورہ ہمزہ کا مختصر سا مفہوم عرض کیا ہے، اللہ قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔